جمعے کی نماز وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جمعے کا ابتدائی وقت کب شروع ہوتا ہے، اختلاف اس میں ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں اپنے چچا کی یہ روایت لائے ہیں، اور سب نے استدلال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت اس میں شامل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے بتایا کہ ہم امیر المومنین کے زمانے میں جمعے کی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی چٹائی پر سایہ آتا تھا، اور اس چٹائی کو دیکھ کے ہم پھر جمعے کے لیے، اور جب چٹائی پہ سایہ آتا تھا تو مؤذن اذان دیتا تھا اور تھوڑا سا سایہ آتا تھا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہم نے دیکھا اذان کے بعد وہ تشریف لاتے تھے اور ہم جمعہ پڑھتے تھے، اور جمعہ پڑھ کے جب لوگ باہر نکلتے تھے تو سایہ ملتا نہیں تھا کہ وہ سر چھپا سکے۔ ایک جگہ ان کا بیان یہ ہے کہ سایہ بھی نیچے آیا ہی نہیں ہوتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ مختصر سا سایہ ہوتا تھا یا بالکل نہیں آیا ہوا ہوتا تھا۔ وہ ایک ہی وقت ہے کہ دن آدھا ڈھل جاتا تھا۔ لوگ اس زمانے میں سائے ہی سے کام کرتے تھے، سائے ہی سے پیمائش ہوتی تھی کہ کتنا سایہ، حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک بھی گھڑیاں جو ہوتی تھیں وہ سائے میں بنتی تھیں۔ یہ وزیر خان مسجد جو ہمارے یہاں ہے، اس میں بھی ایک پتھر لگا ہوا تھا بہت بڑا، اور وہ دھوپ پہ لگا ہوتا تھا اور دھوپ پڑتی تھی اس پہ، تو سایہ جب وہاں پہنچتا تھا تو مسجد وزیر خان میں نماز قائم ہو جاتی تھی ظہر کی، پھر سایہ پہنچتا تو عصر کی، مغرب تو سب جانتے تھے، اسی طرح عشاء بھی سب جانتے تھے، فجر بھی۔ تو بہت بڑے بڑے پتھر لگے ہوتے تھے۔ اب بھی گولکنڈہ ہم گئے، وہاں بھی پتھر دیکھا، حیدرآباد گئے مسجد میں مکہ میں، وہاں بھی پتھر لگا ہوا دیکھا۔ پرانے زمانے میں نمازوں کے اوقات سائے پر اس طرح سے چلایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے، مالکی فقہا میں اکا دکا کو چھوڑ کے باقی سب اس بات کے قائل ہیں کہ جمعے کی نماز پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ ہمیشہ زوال کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی اس بات کی قائل ہیں۔ اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دو چیزیں لکھی ہیں واٹس ایپ میں بھی جہاں یہ سوال آیا ہے، ایک تو یہ کہ دیگر ائمہ کیا مسلک کیا ہے، اور دوسرے یہ لکھا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور وہ آپ کی نماز بقول آپ کے زوال سے کچھ پہلے ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو یہی مسلک راجح ہے کہ وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جمعہ پہلے پڑھ لیا جائے زوال سے۔ حنفی تو خیر قطعاً ہی قائل نہیں ہے۔ حنفیت میں جتنی نماز پہ سختی اور جتنے نماز کے مسائل باریکی سے وہ جاتے ہیں اور کوئی نہیں جاتا۔ اسی لیے ائمہ اربعہ میں حنفی سرے سے اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ دو نمازوں میں ایک وقت کو جمع کر لیا جائے، یعنی ظہر کے وقت بھی عصر پڑھ لی جائے۔ شافعی، مالکی، حنبلی یہ تینوں کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے باہر تو ظہر کی نماز امام نے 1:30 بجے پڑھائی، اس کے بعد اسے چاہیے کہ اقامت کہے اور عصر کی نماز بھی پڑھا دے، اور اسی طرح مغرب کی نماز پڑھائی، اور شدید طوفان ہے، بارش ہے، سردی ہے، کوئی قدرتی آفت آ گئی ہے تو مغرب کی نماز پڑھاتے ہی اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھا دے۔ یہ سارے ائمہ اس کے قائل ہیں۔ سفر میں بھی قائل ہیں کہ سفر ہے تو کرو۔ حنفی فقہا صرف اکیلے ہی ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہاں سے دلیل لاتے ہیں؟ وہ دلیل لاتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ جس شخص نے دو نمازوں کو جمع کیا بغیر وقت کو دیکھے ہوئے، فقط اتا باب الکبائر، تو اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا۔ چونکہ حنفیوں میں تمسک اور تتبع اور پیروی زیادہ یہ تین کی ہے، سیدنا علی، عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو اس لیے حنفیوں کے ہاں تو سوال ہی نہیں، ور کی پھاڑ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ جمعے کی نماز زوال سے پہلے پڑھی جائے۔ شافعیوں کا بھی یہی مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز زوال کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ اور پھر یہ ائمہ لاتے ہیں
کہ زوال کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث کے معاملے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ عمر بھر کام آنے کی بات ہے۔ فقط حدیث کو پڑھ لینا کہ حدیث میں یہ آیا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو جایا کرتا۔ جو آدمی ایسے کرتا ہے وہ ضرور گمراہی میں جا کر پڑے گا، آج نہیں تو کل وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے احادیث ان کو بغیر کسی شرح اور استاد کے پڑھنا آدمی کو گمراہ کر دیتی۔ یہ صحیح بخاری پڑھ لیں اور صحیح مسلم پڑھ لیں، یہ گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے۔ ان احادیث کو پڑھے اساتذہ کی مدد سے، ان احادیث کو پڑھے اب ان کی شروح کی مدد سے۔ یہ ہے، اب کوئی کہے کہ حدیث شریف سے انکار نہیں ہے، لیکن بغیر استاد کے پڑھنا۔ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہے، یہ فرمایا ہے۔ محدثین نے اس کے ثبوت بھی دیے ہیں، کچھ نے انکار کیا ہے۔ اب جو اس حدیث کو پڑھ لے گا وہ تو یہی کہے گا کہ چھوٹی عید سے لے کے بڑی عید تک یہ 2 مہینے 10 دن جو ہے نا، اس میں تو نکاح کی چھٹی ہے، باقی اس کے بعد یا اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ صاف آیا ہے حدیث میں کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب استاد جب پڑھائے گا تو بتائے گا، وہ کہے گا بھیا سردی کے دن تھے، بہت چھوٹے دن تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن عید پڑھائی مدینہ منورہ میں، اور عید کے بعد جمعے کی نماز کا وقت بس تھوڑا سا ہی قریب ہی تھا، تو جمعے کی نماز بھی تو گویا عید فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نکاح کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا 2 عیدوں کے درمیان کوئی نکاح نہیں، یعنی صبح بھی اب عید پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ابھی جمعہ پھر پڑھانا ہے، تم درمیان میں نکاح کو لے آئے ہو، ایسے نکاح نہیں۔ اصل حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اب کوئی آدمی اس سے یہ مطلب نکالے کہ شوال سے لے کے اور ذی الحج 10 تک نکاح ہی نہیں ہوگا تمہارا، ہو گیا تو باطل ہوگا، تو پھر کدھر جائے گا؟ وہ تو حدیث دکھائے گا نا۔ اس لیے حدیث کو ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عمل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ رہ گئے حنبلی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا جمعے کی نماز کا وقت، عمومی اصل حقیقت بس اتنی ہے کہ جو ہی زوال کی اذان ہو، امام کو چاہیے کہ سنتیں پڑھے اور لوگوں کو اتنا وقت دے دے جتنے وقت میں وہ وضو یا غسل کر کے آئیں۔ 20 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، نہا دھو کے کپڑے پہن کے آئے گا، 4 رکعتیں پڑھ، 20 منٹ لگ جائیں گے، بس یہ 20-25 منٹ جتنا بھی ہے نا، یہ وقفہ ہے۔ اصل سنت یہی ہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھا دینی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، اور ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے خطبے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محبت بھی تھی ان سے بہت، وہ جو واقعات ہیں وہ الگ ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو خطبے سے ہی خطبہ پڑھتے پڑھتے رک کے ان پر نکیر کی، اور فرمایا عثمان یہ وقت ہے جمعہ پڑھنے کا، یہ وقت ہے آنے کا تمہارے؟ وہ چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا میں حضرت وضو کر لوں، تو دوسری بات پڑی اوپر سے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے غسل کر کے جمعے کے لیے آیا، اور تم عثمان صرف وضو کرتے ہو۔ چپ ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہی رہا، جو ہی زوال ہوتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ زوال ہوتا تھا، آتے تھے اور 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور بس اس کے بعد خطبہ دیتے تھے اور نماز پڑھا دیتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ ہوتا تھا جمعے کے دن کہ ہم ہمیشہ جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے، مل جاتے تھے کھانا، جیسے دعوت جیسے یہ چیز ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ہم سو جایا کرتے تھے، پھر عصر پڑھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے کہا جہاں تک مجھے علم ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمعہ پڑھایا تھا جمعے کے دن، اور انہوں نے بس یہ انتظار کیا کہ اشراق کا وقت آ جائے، اور اشراق کے وقت انہوں نے جمعہ پڑھا دیا، اور جمعے کے بعد انہوں نے لوگوں کو دیکھا اور فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے شفقت کی وجہ سے پڑھایا ہے کہ گرمی آج بہت زیادہ ہے، تو تم لوگ کہاں اب گرمی میں جمعہ پڑھنے آؤ گے، تو جمعہ پڑھ لیتے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لی ہے۔
اس روایت میں امام نووی نے شرح مہذب میں رحمہ اللہ یہ لکھا ہے مجموعی طور پہ کہ جتنی بھی روایات جمعے میں کے دن زوال سے پہلے نماز پڑھنے کی ہیں ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام نووی نے اس کا جواب دیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کی نماز زوال سے پہلے امام پڑھا دے تو یہ جائز ہے۔ اس وجہ سے حنبلی اب بھی پڑھتے ہیں زوال سے پہلے جمعے کی نماز۔ چنانچہ سعودیہ میں جو 40 مفتی ہیں قدیم سے چلے آتے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ریپلیس کر دیتی ہے، ان کے فتاویٰ بھی چھپ کے آئے ہیں۔ ہم کچھ عرصہ پہلے ہی پڑھ رہے تھے تو اس میں فرانس سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ ہمارا فرانس کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مجبوراً جمعہ وقت سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، تو انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے کہا جمعے کی نماز مت چھوڑیے، اگر کوئی اور جگہ نہیں ملتی ایسی تو جمعے کی نماز آپ زوال سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ ان کا فتویٰ ہے۔ یہ آپ نے امریکہ سے پوچھا ہے، یہی بات ہے، لیکن اس میں اتنی سستی نہیں کرنی چاہیے، دیکھ لینا چاہیے۔ ممکن ہے کچھ فاصلے پہ جہاں جمعے کی نماز زوال کے بعد ہو رہی ہے وہاں جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن چھٹی ہو سکتی ہے تو چھٹی لے لینی چاہیے نماز کے لیے۔ اللہ کی عبادت ان سب چیزوں سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔